بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ بادشاہی میں تبدیلی کی خاطر دودھ اٹھاتا تھا۔ پر کہ جس کے گھر میں چاندی سونا تھا، سلام اس پر تو ٹوٹا ہوا اس کا بچھونا تھا۔ حضرات میں انتہائی شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا، جس نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ ہم مل بیٹھے ہیں اور جن احباب نے اس محفل کو سجایا ہے، کسی بھی طریقے سے اس میں تعاون کیا ہے، ان احباب کا شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت تمام حضرات کو خیر خیر سے نوازے۔ خصوصاً ہمارے بھائی حافظ جن کو میں شاید کہ خراج تحسین عربی کا شاعر ہے متنبی دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علاقتی علاقت الکرام مقارب تعظم فی عین الصغیر صغارها وتصغر فی عین العظیم عظائم۔ شاعر بیان کرتا ہے جس قدر آدمی کا زلزلہ ہوتا ہے، جس قدر آدمی کا جوش ہوتا ہے، جس قدر آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے مقاصد بھی اسی قدر اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور کتنا آدمی عزت کا محتاج ہوتا ہے اسی قدر اس کو عزت ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے کام بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، ان کے دیکھنے کا معیار بہت بڑا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کام ان کے سامنے معمولی سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام کر دینا اور ایک محفل کو سجا دینا، لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع کر لینا، یہ کسی ہمت سے کم نہیں ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کو دین کا خادم بنائے اور دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے لے۔ میں التماس کرتا ہوں یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں خاموشی کا مظاہرہ کریں گے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور ساؤنڈ والے بھائی سے میری التماس یہ ہے کہ آواز کو تھوڑا سا کھول دیں، گلے کو نہ پکڑے،
ذرا آواز کھول دے، اونچی کر دے تھوڑی سی آواز، بڑی آپ کی مہربانی ہے، اور یہ ڈبلنگ تھوڑی سی بند کر دیں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ آپ کی 23 برس کی زندگی ہے، 23 برس کی زندگی نبوت کی زندگی، جس میں 13 سال کی زندگی آپ کی مکہ کی گلیوں میں گزرتی ہے۔ اگر اس زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اگر اس زندگی کے شب روز کو دیکھا جائے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے صحراؤں میں، عرب کے لالہ زاروں میں، عرب کی وادیوں میں، عرب کے نخلستانوں میں حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو پریشان نہیں کیا گیا۔ کہیں پہ طائف کے معاملے ہیں، کہیں پہ آل یاسر کو تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا جا رہا ہے، کہاں پہ کہیں پہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پہ کوئی تکلیف ہے، کہیں پہ شیب ابی طالب کی صحبتیں ہیں۔ ان سب کے باوجود 13 سال کا یہ طویل عرصہ، اس کے بعد 10 سال کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، جو ہمیشہ سے گھوڑوں کی ٹانپوں پہ گزرتی ہے، ہاتھوں پہ تلوار لے کر گھوڑوں کی ٹانپوں پر 313 صحابہ، ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہے، نیزے نہیں ہے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی ہاتھوں کو لے کر بدر کے میدانوں میں الہ کلمۃ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، اس دین کی آبیاری کے لیے کھڑے ہوئے، اس پیغام کی آبیاری کے لیے کھڑے ہوئے۔ کہیں پہ عہد کا معرکہ ہے، کہیں پہ وہ دن بھی آتا ہے کہ پورے کا پورا عرب جس کو جنگ احزاب کا نام دیا جاتا ہے، پورے کا پورا عرب کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا۔ اس جنگ کا نام احزاب بھی اس لیے رکھا گیا، جسم کی جمع ہے احزاب، جس کا معنی مختلف گروہوں کو جمع کر کے ایک جنگ کفیر، ایک بہت بڑا مجمع، 10,000 کے لگ بھگ لشکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو واپس چڑھائی کے لیے بیٹھا ہوا۔ حضرات، یہ 10 برس کی زندگی کہیں پہ غزوہ تبوک کا معرکہ ہے، جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اونٹوں کی گوچریوں کو نچوڑ کر کے پانی پینا پیا، اور یہاں پہ اس سے بعد غزوہ تبوک اور کہیں پہ محبوب کے 70 صحابہ کو بیر معمورہ میں لے جا کر تڑپا کر کے مار دیا گیا، اور کہیں پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں یہودیوں سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ حضرات، یہ 10 سال کی زندگی جنگ و جدال میں گزر جاتی ہے۔ سامنے والے بھائی سے گزارش ہے کہ ذرا مہربانی فرما دیں، آواز اس کی تھوڑی سی کھول دیں۔ یہ 10 برس طویل عرصہ یہ جنگ و جدال میں گزرتا ہے، اور 23 برس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، اٹھتا ہے، بچوں کو ڈھونڈا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میری 23 برس کی زندگی آپ کے سامنے ہے، میں
مکہ کی گلیوں میں جس طرح سے سکھایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور مکہ کی گلیوں میں جس طرح مجھے پریشان کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے میرے یاروں کو کرتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح میرے صحابہ بدر میں 313 صحابہ ہاتھوں کو لہرا رہے تھے وہ آپ کے سامنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اطلع اللہ علی اہل بدر ایمنوا ما شئتم قد غفرت لکم، جن کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے احد کا معرکہ ہے، میرے 70 صحابہ کو احد کے میدانوں میں تڑپا کر کے مار دیا گیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کا وہ دن بھی آپ کے سامنے ہے جب پورے کا پورا عرب میرے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا، جس کو جنگ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر خیبر کا معرکہ آپ کے سامنے ہے، یہ ساری زندگی 23 برس کا عرصہ آپ کے سامنے ہے یارو، میں اس دنیا میں 23 برس کی نبوت کی زندگی گزار کر کے پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، میرے محبوب نے پیغام کیا دیا ہے، فرمایا دنیا کے لوگوں میری 23 برس کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے یہ جواب دینا کیا میں نے اللہ کا ایک ایک پیغام، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، ایک ایک پیغام جو میرے رب نے مجھ پہ نازل کر دیا تھا کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا تھا محبوب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پہنچا دیا ہے، اللہ کو عزت کا پیغام۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، صحابہ نے پھر یہی بات کہی، پھر دوسری مرتبہ پوچھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے بعد میرا یہ پیغام آج بھی یہاں پہ حاضر نہیں ہے، اس کو پہنچا دیا جائے۔ اور آپ نے ایک بات کہی، جو پیغام ہے جس کو پیغام مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج 1400 بیت جانے کے بعد بھی یاروں آندیاں چلی، طوفان چلے، یہاں پہ چکر چلے، لیکن ان چکروں کے چلنے کے بعد بھی شرک کے طوفان بھی چلے، بدعات کے طوفان بھی چلے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام واضح روز روشن کی طرح آیا ہے۔ محبوب نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لوگوں ترکتکم علی البہجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں میری 23 برس کی زندگی کا ثمرہ یہ ہے میں تمہیں واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا جس کے بعد دنوں کی طرف ہوتا نہیں، میری دین میں کبھی رات نہیں ہے، میرے دین میں، میری شریعت میں جو لے کے آیا ہوں، میں نے جو پیغام سنایا ہے، اس میں کبھی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج لوگ دین اسلام کے نام پہ اندھیرے پھیلا رہے اور لوگوں کو گمراہی کے جال بچھا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں، کوئی صحیح راستہ ملتا نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں میں 23 برس کی زندگی کو سامنے رکھنا، اور 23 برس کی زندگی کے بعد میرا پیغام یہ ہے ترکتکم علی البہجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، میرے دین میں دن ہی دن ہے، رات کا تصور میرے دین میں نہیں ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یزیغ عنہا الا حالک، میرے دین سے بے غرضی وہی اختیار کرے گا جو میرے دین سے بیزار ہونے والا ہے، جو ہلاکت میں پڑنے والا ہے، جس کا مقدر ہلاکت ہے۔ حضرات آئیے آج پھر میں محبوب کے پیغام کو مانتا کیوں نہیں؟ حضرات یہ بات سنیے، آدمی اس وقت تک کسی کے پیغام کو نہیں مان سکتا جب تک اس کا مقام و مرتبہ ذہن میں نہ ہو۔ جب تک مقام و مرتبہ ذہن میں نہیں ہے آپ کسی کے مقام کو نہیں مان سکتے۔
آپ کو اگر میرا علم نہیں یہ کیا چیز ہے اور کیسے آیا ہے آپ نہیں مان سکتے. مولانا سمی اللہ صاحب کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ان کو سننے کے لیے مدد نہیں کریں گے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک علم نہیں تب تک آپ کی بات کو مانا نہیں جا سکتا. اور دلیل پہ دلیل کہ میرا فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ پیغام مصطفیٰ کی پیغام کو نہیں سنا کرتا آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں کرتا. آؤ میں سمجھاتا ہوں. احمد رضا خان بریلوی ان کا ایک شعر ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایک بڑا مریم شعر ہے. خلق سے اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. انسان جب عبادت کرتے کرتے جب اس کی عبادت کا آخری اس وقت ولایت کے درجے کو انسان ولایت کے درجے کو بولتا ہے ولی بنتا ہے. خلق سے ولایت یہ عبادت کا وہ اسٹیج ہے جس کو حاصل کرے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف ناری کی طرح تم بس ضرور کہ ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں یہ وہ اسٹیج ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ولایت کی ایک اسٹیج پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کی ایک اسٹیج پر اور لوگوں سے پوچھئے جاؤ شخص کو پیغام نہیں ہے بلکہ ہر کوئی شخص جو سن رہا ہے اس کو میرا پیغام ہے. جاؤ پوچھو کسی سے آپ اس سے پوچھو کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ارے بیٹا کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام صاحب جیسا انسان دنیا میں آیا ہے؟ امام صاحب جیسا انسان اس دنیا میں نہیں آیا. امام شافعی پوچھئے امام شافعی جیسا انسان اس دنیا میں جب ہوتا ہے امام شافعی پوچھئے جا کر کہ امام شافعی سے بڑا امام اور ان سے بڑا انسان کیا امام شافعی کے بعد آیا ہے؟ اگر کبھی جاتے امام شافعی کے بعد امام شافعی سے بڑے انسان اس دنیا میں گزرے ہیں یقینی بات ہے کہ شافعی بڑے گریبان اور مجھے ٹوکیں گے. اور اگر میں ایک جملہ ایک حرف ایک سطر امام شافعی کے بارے میں زبان سے نکالتا ہوں ہزاروں میں کروڑوں لوگ میرے گریبان ہو سکتے ہیں. اور امام مالک امام دار الہجرہ امام مالک سے بڑا انسان پوچھئے امام مالک سے بڑا انسان آیا اور دعویٰ یہ ہے ہاں مالکیوں کا نہیں حنبلیوں کا نہیں شافیوں کا نہیں حنفیوں کا نہیں میرا دعویٰ یہ ہے امام دار الہجرہ امام مالک سے بڑا امام امام مالک کے بعد اس دنیا میں نہیں آیا. امام مالک سے بڑا امام اس دنیا میں نہیں آیا. اور امام احمد بن حنبل پوچھئے ان سے بڑا امام ہے نہیں آیا. کسی اور کا دعویٰ نہیں. اہل حدیث میں میرا دعویٰ یہ ہے
میرا اعلان یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. حضرات کی اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل. اور پوچھئے کہ سب محدثین امام بخاری ایسے بڑا انسان. آج کے دور میں اگر یہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب امام بخاری کے ہم پلہ ہے، ایک نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگ میرے گربان کر دیں گے کہاں امام بخاری اور کہاں یہ بات نہیں کریں کہ امام بخاری سے بڑا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. امام بخاری کے بعد ارے یہ تو اولیاء ہے، ان کی طرف نسبت کرنا، ہم جن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا. میں توہین سمجھتا ہوں امام مالک کی، میں توہین سمجھتا ہوں امام شافعی کی، میں توہین سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کی، میں توہین سمجھتا ہوں امام احمد کی، میں توہین سمجھتا ہوں امام بخاری کی، میں توہین سمجھتا ہوں امام مسلم کی، سلیمان بن اشعث سجستانی، امام ابو داؤد کے، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی کی میں توہین سمجھتا ہوں. ان کے مقابلے میں کسی شخص کو لا کے کھڑا کر دوں. اور یاد رکھیے یہ سارے کے سارے اولیاء ہیں، صحابی نہیں ہیں، صحابی نہیں. اور دیکھیے یہاں سے اوپر چلے جائیں تو یہاں سے اوپر تابعین کا درجہ ہے. تابعین کے درجے میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ مقام اور مرتبہ بڑا ہے. اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے 5ویں کے 6ٹھے خلیفہ راشد ہیں. اور تقویٰ، طہارت، پاکیزگی کوئی ثانی نہیں ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا عمر بن عبد العزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے؟ اور یاد رکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نہیں جو سابقون یہ بہت بات ایمان لائے، مقام اور مرتبہ بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اے بیٹا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا امیر جس مٹی جو گھوڑے کے ناک میں داخل ہوئی تھی عمر بن عبد العزیز کا اتنا بھی مقابلہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. آپ کو براہ راست دیکھا ہے لا تمسوا النار مرعانی جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھا جو میرے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس کے حرام ہو گئی. اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بڑھ کر صحابہ یہ ایمان میں درجات ہیں صحابہ کے، ان میں سب سے افضل ترین درجہ جو دیا جاتا ہے وہ احمد کا ہے. انہوں نے تلواریں نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اور میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے شریعت کو واجب کر دیا ہے. یہ صحابہ اہل بدر یہ 313 یہ سب سے بہتر 313 میں سے 70-72 صحابہ سب سے بہتر انہوں نے مال چھوڑا، گھر بار چھوڑے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کی قربانی دی اور ساری قربانی لے کر کے محبوب کا حکم مانتے ہوئے ہجرت کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ میں گئے. ان 70-72 صحابہ میں سے 10 صحابہ سب سے بہتر جن کا محبوب نے نام لے کر کے کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے،
عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، یہ تو صحابہ محبوب نے نام لے کر کے ترتیب کے ساتھ ان کی جنت کی بشارت دی بھی ہے. ان 10 صحابہ میں سے 4 صحابہ سب سے سنت خلفائے راشدین الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے. حضرات ان 4 صحابہ میں سے پھر افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر کا مقام ہے. یاروں بتلائیے امام ابو حنیفہ کا مقام کہاں ہے؟ جناب صدیق اکبر کا مقام کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ کا مقام کہاں ہے؟ جناب عمر کا مقام کہاں ہے؟ امام شافعی کا مقام کہاں ہے؟ جناب عثمان کا مقام کہاں ہے؟ جناب علی کا مقام کہاں ہے؟ احمد بن حنبل کا مقام کہاں ہے؟ جناب امام بخاری کا مقام کہاں ہے؟ احمد بدر کا مقام کہاں ہے؟ یہ تو 0 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. صحابہ کے مقابلے میں تو یہ 0 ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہاں سے نبوت کی ابتدا، نبوت کی ابتدا صدیقیت کے مقام سے تو نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. حضرات نبیوں کے درجے آپ کو بہت بڑے انبیاء بھی ملیں گے. حضرات نبی تو بننا کسی کے رس کی بات نہیں ہے، نبی کے مقام تک پہنچ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. نبی کے مقام تک پہنچنے نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے انبیاء ہیں. تذکرے کروں تو ٹائم نہیں ہے. حضرات ان کے درجات، ان کے مقام، مرتبے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کی ابتدا ہے. نبوت کے درجات جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اولو العزم پیغمبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جناب عیسیٰ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، جناب نوح علیہ السلام ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. شان مقام اور مرتبے نبیوں کے مقام جہاں پہ ختم ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. جناب ابراہیم کا مقام کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے. جناب عیسیٰ کا مقام کیا ہے میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی انسان کے ساتھ تقابل نہیں کر سکتا. جناب موسیٰ کا مقام کیا ہے میں تقابل نہیں کر سکتا. جناب یوسف کا مقام کیا ہے میں تقابل نہیں کر سکتا. جناب زکریا کا مقام کیا ہے میں تقابل نہیں کر سکتا. جناب صالح کا مقام کیا ہے میں تقابل نہیں کر سکتا. یہ نبوت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے آگے محبوب کی نبوت کا سلسلہ ہوتا ہے. میرے محبوب کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے. اور جہاں پہ نبیوں کے مقام مرتبے اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں میرے محبوب کا مقام شروع ہوتا ہے. حضرات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اسی کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك البديل لقد نور القمر لا يمكن صلاحه كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو کی مختصر ہمیں تیرا مقام سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، لگتا یوں ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا ہی مقام اور مرتبہ ہے. حضرات اب دیکھیے ایک طرف ہے محبوب کی بات ہے مقام، اور کسی نے لکھا تھا یہ ڈاکٹر طاہر القادری اسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے اگر آدمی اپنے ذہن میں سوچنا چاہے ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری فکر ہوتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے میرے محبوب کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے. حضرات اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود
دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں پہ کھڑا ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور ان کے مقام اور مرتبے کہاں پہ کھڑے ہیں یارو. ان کے مقام اور مرتبے کو چھوڑیے، آج ایک گلی اور محلے کا مولوی، ایک پیر فقیر، درباری، ایک ماں باپ، ایک بہن بھائی، ان کی باتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیغام سے ٹکراتی ہے یارو، تجھے کیوں بھول جاتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اللہ ہمارا نبی، یہ کیوں بھول جاتا ہے پھر تمہیں جب میرے محبوب کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی آ نہیں سکتا. ہر ایک کی بات ملٹی پلائی زیرو ہے، زیرو کے ساتھ اس کو ضرب دے دی جائے گی. میرے محبوب کی بات کے سامنے حضرات، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے. آپ نے فرمایا تھا لوگوں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، نماز تین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریا، جس کی راتیں دن کی طرح جگمگا رہی ہے. ہاں آج میرے سامنے بات آتی ہے، میرے محبوب کی بات ایک طرف ہے، ایک طرف میرے ماں باپ کھڑے ہیں، ایک طرف میرے محبوب کی بات ہے، ایک طرف میری بہن کھڑی ہے، ایک طرف میرے محبوب کی بات ہے، ایک طرف میری والدہ کھڑی ہے، ایک طرف محبوب کی بات ہے، ایک طرف کون قبیلہ برادری کھڑا ہے، ایک طرف محبوب کی بات ہے، ایک طرف مسجد کا مولوی کھڑا ہے، ایک طرف محبوب کی بات ہے، ایک طرف دربار کا پجاری کھڑا ہوا ہے، ایک طرف محبوب کی بات ہے، ایک طرف درباروں پہ جھاڑو دینے والا ملک کھڑا ہوا ہے. میں محبوب کی بات کو بڑے آہستہ سے کہہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں. یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا دل یہی مانگتا ہے کہ مقام، مرتبہ، محبوب کا عزت، شرف، آپ کا مقام جب سمجھ نہیں آئے گا پیغام مصطفیٰ سمجھ نہیں آ سکتا ہے. جب آپ کا مقام نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے. امام شافعی کے بارے میں دعویٰ تیرا یہ ہے، امام شافعی جیسا انسان نہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ ان جیسا بڑا انسان نہیں. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہاں پہ کھڑے ہیں. اور آج کا مولوی، پیر فقیر، بزرگ اور درباروں پہ جھاڑو دینے والا ملنگ اور ہاتھوں کو دیکھ کر کے تدبیریں تقدیریں بتانے والا یہ ملنگ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور میرے ماں باپ کا کہاں پہ کھڑے ہوئے. آج بڑی آسانی کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں. ایک بات جب محبوب کی بات آ گئی اور جب پیغام مصطفیٰ میرے سامنے آ گیا، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، کیا میرے ماں باپ جاہل تھے کہ انہوں نے زندگی گزاری؟ حدیث ٹھیک ہے اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دنیا کے لوگوں، تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج پہ حج کرو، تم عمرے پہ عمرہ ادا کرو، تم زکاتیں ادا کرو، تم ساری زندگی ایک دن نہیں دن اور رات ملا کر کے ساری زندگی درباروں پہ جھاڑو بھی دیتے رہو، ہاں ہاں مسجدوں کو زمزم کے پانیوں سے دھوتے بھی رہو، تم حج پہ حج کرتے رہو، صدقات و خیرات اتنا کرو کہ دنیا شرما جائے تمہارے صدقات و خیرات کو دے کر کے، راتوں میں اٹھ کر کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے بھی رہو. جب میرے محبوب کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو تم میرے محبوب کی بات کو ٹھکرا دو، تو میں تمہاری لمبی نمازوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری صدقہ خیرات کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے کسی عمل کو نہیں دیکھوں گا. یہ تو عام لوگ ہیں، یہ تو عام لوگ ہیں. محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس سے مراد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، آپ کی ذاتی اطہر تھی، آپ کی ذاتی اقدس تھی کہ آپ جب بیٹھے ہو تو آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی. جب آپ دنیا میں نہیں گئے تو اس سے مراد آپ کی حدیث ہے، اور آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے یہ میں آگے سے بات کہتی کہ میرا دل نہیں مانتا. تو حضرات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنی بات کہہ دینا، میرا دل نہیں مانتا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط پر کفار سے شروع کی. شرائط یہ ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی،
مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچا کہ یار یہ شرطیں ایسی ہیں جس کو دل لینا ہوگا، اور یہ گزارش لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، تاکہ محبوب کیا ہم حق پر ہیں؟ کیا ہمارے جو قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ محبوب نے فرمایا ہاں جنت میں جائیں گے۔ کہا جو کافروں کے مارے جاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ محبوب نے فرمایا جائیں گے۔ کہنے لگے پھر اتنا نیچا دکھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا ان کو نیچا دکھا کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محبوب جب ہم حق پر ہیں، ہمارے جنتی ہیں، ہمارے پاس اس وقت لشکر ہے، پھر اتنا نیچا دکھا کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے دل میں تسلی نہ ہوئی، میں یہ بات لے کر جناب ابوبکر صدیق کے پاس گیا، میں نے کہا یا صدیق بات تو سنو، ہم حق پر ہیں، ہمارے جو مارے جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کے جو مارے جاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ حق پر بھی نہیں ہے، اور جو مسلمان ہو جائے وہ واپس نہیں کریں گے، مسلمان اگر کافر ہو جائے وہ واپس نہیں کریں گے، مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں گے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن شرطوں پر صلح کر لی ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کی سیر میں، یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ اس امت میں رسول اللہ کے مقام کو پہچانا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے محبوب کے مقام کو پہچانا ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہا عمر سنو وہ رسول اللہ ہے، ان کی بات ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک سطر اسی وقت نکلتا ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، مانے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تنہائی میں چلا گیا، سوچتا رہا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، رسول اللہ نے مجھے کہہ دیا تھا عمر انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے سو کی تھی، میں آپ کی بات کے سامنے بول پڑا ہوں۔ کہنے لگے اس کے بعد میں کئی برس تک معافی مانگتا رہا اور صدقہ خیرات کرتا رہا، مجھے یقین ہوا کئی برسوں کے بعد کہ اللہ نے میرا یہ گناہ معاف کر دیا۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں ایک حدیث کو ٹھکرا کر کے، ایک بات، ایک پیغام، ایک حدیث میرے سامنے آتی ہے، ٹھکرا کر کے میں کہتا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ آیت جو اتری تھی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ کن کے بارے میں اتری تھی؟ یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر، اور ان کے بعد جو بہترین انسان ہے وہ جناب عمر ہے۔ یہ امت کے اور امت کے انبیاء کے بعد بہترین انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بھی میرے نبی کا ادب نہیں کرو گے، تمہاری زبان بھی میرے نبی کے ہوتے ہوئے تھوڑی سی اونچی آواز میں گفتگو کرے گی، تو یاد رکھنا میں صدیقیت کے مقام کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری عدالتوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری قربانی کو نہیں دیکھوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ صدیق ہے گھر کا سارا سامان لے کر کے آ گیا ہے، محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، اس نے بال بچوں کو نہیں دیکھا، اس نے جنگ بدر میں محبوب کا ساتھ دیا ہے، اس نے عمر میں محبوب کا ساتھ دیا ہے، یہ احزاب میں محبوب کے ساتھ رہا، یہ خیبر میں محبوب کے ساتھ رہا، یہ صلح حدیبیہ میں ساتھ تھا، فتح مکہ میں ساتھ تھا، ساری زندگی میرے محبوب کے ساتھ گزاری ہے۔ یاد رکھنا میں اعمال کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ حضرات یہ اتنے بڑے صحابہ کو یہ بات ہو سکتی ہے، آج میرے اور تیرے سامنے جب میرے محبوب کا پیغام آتا ہے تو میری زبان پہ نہیں کیوں آتا ہے، میری زبان پہ یہ کیوں آتا ہے؟ ہاں ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، ہاں ہاں یہ حدیث تو ٹھیک ہے، نبی کا فرمان ہے، ہاں ہاں میں مانتا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے، ہاں ہاں یہ میں مانتا ہوں،
یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن میرے مسجد کا مولوی یہ کہتا ہے، ہاں میرے پیر یہ کہتا ہے، ہاں جس کا میں نے دامن پکڑا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے، ہاں میرا باپ یہ کرتا رہا، ہاں میری ماں یہ کرتی رہی، ہاں میرا دادا یہ کرتا رہا۔ حضرات جب یہ کام کیا جائے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، امان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی کا شعر ہے پیر مہر علی اور امام احمد رضا کا یہ شعر ہے، کہتے کہ آج ہی نام ان کا، آج ہی معلوم کی، وہ نہ مانے گی اگر تم مان گیا، قیامت کے روز تم مانا بھی کہ محبوب میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، مجھے حوض کوثر پہ پانی پلائیے۔ محبوب کہیں گے ہاں میں حدیث کو چھوڑ کے آیا تھا، میں قرآن کو چھوڑ کے آیا تھا، میرا پیغام یہ تھا نواز الدین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لے یوہا نہاریا، جس کی راتیں دن کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے کیا تجھے یاد نہ آیا میرے 313 صحابہ بدر میں تڑپے، 313 صحابہ بدر میں بغیر تلواروں کے لڑے، کیا تجھے یاد نہ آیا میدان احد میں میرے چچا کا لاشا تڑپتا ہوا شہید ہوا، کیا تجھے یاد نہ آیا میرے پورا عرب میرے خلاف لڑنے کے لیے آیا، میں نے پھر بھی اللہ کا پیغام تمہارے سامنے رکھ کر کے کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میرا دین روشن ہی روشن ہے، دن ہی دن ہے، رات نہیں آئے گی۔ آپ اس دین کو بگاڑ کر کے میرے پاس تشریف لایا ہے، سحقن سحقن لمن غیر باتی، اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے کہ میرے دین کی شکل کو بگاڑ دینے والا ہے۔ آج ہی لے نام ان کا، آج ہی بات مانو کی، وہ نہ مانیں گے اگر تو مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔